کہاں راجا بوجھ اور کہاں کنگوا تیلی، یہ تو کہاوت آپ نے سنی ہی ہوگی۔ ہم اسی راجا بوجھ کی کہانی آپ کو سنائیں گے۔ یہ راجا جس حکومت پر ریاست کرتا تھا، آج کل اس کا نام مدھیہ پردیش ہے اور یہ ہندوستان میں ہے۔ راجا بوجھ بہت سخی رحم دل اور ذہین تھا۔ ہر وقت اپنی رعایا کے متعلق سوچتا رہتا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ یہ علم اور تعلیم کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ راجا بوجھ صرف اس علم کی بات نہیں کرتا تھا جو محض کتابوں کے صفحات پر پائے جائیں، بلکہ اس علم کی عملی اہمیت کا قائل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ساری رعایا پڑھی لکھی ہو۔ راجا علماء کو بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور انہیں اپنے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پڑوسی ریاست کا بہت بڑا عالم راجا بوجھ کے دربار پر پیش ہوا۔ وہ علم کی تلاش میں در بدر پھرتا ہوا اس ریاست تک آ پہنچا تھا۔ راجا بوجھ نے اس کی بہت آؤ بھگت کی اور اسے دربار میں ممتاز درجہ دیا۔ راجا اس عالم کے علم سے بہت متاثر ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ عالم بھی دیکھ لے کہ ملک اور رعایا کسی قسم میں پڑوسی ملک سے کم نہیں۔ چند دن بعد راجا اپنے دیہی علاقوں میں دورے پر گیا تو اس نے اس عالم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ایک کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ کہکشاہی یرغاہے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو راجا بوجھ اکیلا ہی اس علاقے کی سیر کرنے نکل گیا۔ اس نے محافظوں کو اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا، مگر پڑوسی علاقے کے عالم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ دونوں کسی مسئلے پر گفتگو کرتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی باتوں میں اتنے منہمک تھے کہ راستہ بھٹک کر کہیں کے کہیں نکل گئے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ وہ اپنا راستہ کھو چکے ہیں تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پڑاؤ تک واپس پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے کرتے وہ ایک گاؤں کے قریب جا پہنچے۔ اس گاؤں کے قریب بہت ہرے بھرے درخت تھے جہاں ایک بوڑھی عورت کھیتوں میں کام کرتی نظر آئی۔ وہ دونوں اس بڑھیا کے پاس رک گئے۔ پانی پی کر اور کچھ دیر سانس بحال کرنے کے بعد راجا بوجھ اس بڑھیا سے پوچھنے لگا، اماں یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا راستہ تو کہیں نہیں جاتا، یہ ادھر ہی پڑا رہتا ہے۔ تم بتاؤ تم کون ہو؟ بڑھیا نے پوچھا۔ راجا نے جواب دیا، ہم مسافر ہیں اماں۔ راجا بوجھ بولا تو بڑھیا مسکرانے لگی۔ اس دنیا میں دو ہی مسافر جیتے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند، جو ہر وقت سفر میں رہتے ہیں۔ آج تک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے۔ تم نہ تو سورج ہو اور نہ ہی چاند۔ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ میری بہن ہم مہمان ہیں، اس بار عالم بولا۔ بڑھیا کہنے لگی، میری نظر میں دو مہمان ہیں، ایک دولت اور دوسری جوانی، جن کا نہ آتے ہوئے پتہ لگتا ہے اور نہ ہی جاتے ہوئے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ اس بار راجا بوجھ نے جواب دیا، ہم راجا ہیں۔ بڑھیا کہنے لگی، راجا دو ہی ہیں، ایک وہ جس کے حکم سے یہ دنیا چلتی ہے، دوسرا وہ جو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ بڑھیا کی بات سن کر راجا بوجھ اور اس کا عالم اس کی بات سن کر حیران ہو رہے تھے۔ انہیں اس کے جواب سن کر مزہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد راجا بوجھ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ جواب دیا اور کہا، ہم دونوں ماہر اور باصلاحیت لوگ ہیں۔ بڑھیا نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ماہر اور باصلاحت میں بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک زمین اور دوسرا بادل۔ یہ پھل پھول سبزے اور ہریالی کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مجھے تم دونوں میں ایسی صلاحیت اور مہارت نظر نہیں آتی۔ اب بولو تم کون ہو؟ راجا بوجھ جو اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا کہنے لگا، سمجھ لو کہ ہم درویش لوگ ہیں۔ بڑھیا نے ایک بار پھر مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تو تم دونوں کسی طرف سے بھی درویش نظر نہیں آتے۔ راجا بوجھ نے سوالیہ نظروں سے بڑھیا کی طرف دیکھا تو وہ دوبارہ کہنے لگی، درویش تو اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، وہ کون سی؟ راجا بوجھ اور عالم ایک ساتھ بول اٹھے، شائستگی اور قناعت۔ بڑھیا سر ہلاتے ہوئے بولی، جس نے شائستگی اختیار کی اور اللہ کے دیے پر قناعت کرنا سیکھ لیا، وہی درویش کہلاتا ہے۔ اب عالم نے ہمت کی اور کہنے لگا، میری بہن ہم پردیسی لوگ ہیں۔ بڑھیا جو ان سے باتوں کے دوران اپنا کام بھی کرتی جا رہی تھی، اس نے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تو تم دونوں میں سے کوئی بھی پردیسی نظر نہیں آتا، کیونکہ پردیسی تو صرف روح اور درخت کے پتے ہی ہو سکتے ہیں، جو نہ جانے کب ساتھ چھوڑ جائے اور درخت کا پتا نہ جانے کب درخت سے گر جائے۔ اس لیے صاف بتاؤ کہ تم کون ہو؟ راجا اور عالم بڑھیا کے یہ حیران کن جواب سن کر ششدر رہ گئے۔
وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا علم اس دیہاتی بڑھیا کے سامنے شکست کھا رہا ہے، لیکن وہ اس بڑھیا سے ہارنے کو کسی صورت بھی تیار نہ تھے۔ وہ محض ایک عورت کے سامنے لفظوں کے جکرے میں شکست کیسے تسلیم کر لیتے؟ اس لیے راجہ بھوج نے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یوں سمجھ لو کہ ہم غریب لوگ ہیں۔ بڑھیا کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آئی اور بولی، اس دنیا میں بس دو ہی غریب ہیں، ایک مخلوق ہے اور دوسرا بکری کا میمنہ، جو بھیڑیے کے زہریلے دانتوں سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اور دوسری وہ لڑکی جو شادی کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کہیں اور جا بستی ہے۔ اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ راجہ بھوج اس کی بات سن کر سر پٹا گیا اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عالم بڑھیا سے بولنے لگا، بہن ہم مددگار ہیں۔ بڑھیا پھر بولی، اس دنیا میں صرف دو ہی مددگار چیزیں ہیں جو بلا تفریق دوست دشمن سب کو مدد دیتے ہیں، ایک اناج اور دوسرا پانی۔ تم بتاؤ تم کون ہو؟ بڑھیا کی یہ بات سن کر راجہ بھوج اور عالم دونوں نے کراتے ہوئے کہا، ہم شکست خوردہ ہے۔ بڑھیا بولی، اس دنیا میں صرف دو ہی شکست خوردہ لوگ ہیں، ایک قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا آدمی اور دوسرا وہ جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہو۔ تو مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے کہ تم کون ہو؟ راجہ بھوج اور عالم نے بے بسی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کا علم اور ان کے الفاظ ان کے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ راجہ بھوج نے مایوسی اور بے بسی کے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، محترم خاتون اب ہم کیا کہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم آپ کی باتیں سن کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، تم تو سب کچھ جانتی ہو۔ ان کی باتیں سن کر بڑھیا ایک لمحے کے لیے مسکرائی اور پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگی، سارا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس پر بے جا فخر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ بڑھیا راجہ بھوج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں شروع سے ہی جانتی تھی کہ آپ راجہ بھوج ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے مہمان عالم ہیں۔ میں تو صرف ایک کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جس علم پر اتنا فخر کرتے ہیں اس کی حقیقت میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کی کوئی حد نہیں، کہ اس پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ مزید سیکھنے کی جستجو رکھنی چاہیے۔ بڑھیا کی بات سن کر راجہ بھوج اور عالم کے چہرے پر گہری سوچ نمودار ہوئی اور انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، اور پھر بڑھیا ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مہاراج یہ راستہ آپ کو واپس آپ کے پڑاؤ تک لے جائے گا۔ راجہ بھوج اور عالم نے سر جھکا کر بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں اپنی غلطیوں کا اندازہ لگاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ دوستو، ایسے دلچسپ قصے سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔